سے، اور یہی بڑی تعداد میں تھے، سب سے بڑی اکثریت میں اور بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے. تو ان کے سینے کھل گئے اور انہوں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے قائد اعظم کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا تو پاکستان بن گیا. اور اب جو ہے ہمیں یہ نعمت آزادی کی میسر ہے، اس میں ہم جو چاہیں کر سکتے، جس طرح کا نظام چاہے لا سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے حکمرانوں نے اور بیرونی سازشوں نے مل کر کے ہمیں پھر اسلام سے دور کر دیا، یہ الگ بات ہے کہ یہ ہوا، یہ سازش ہوئی، مگر پھر بھی یاد رکھنا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلنے والے نظام سے بہتر ہو. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو، غلام ہو. ہندوستان میں آج بھی کروڑوں مسلمان ہیں، غلام ہیں. آپ امریکہ جاؤ، آپ کینیڈا جائیں، آپ یورپ جائیں، آپ لندن جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، اب آہستہ آہستہ حالات خود بتا دیں گے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ کو صرف ٹکڑے ملتے ہیں کھانے کو، آپ کو وہاں بخششیں ملتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکے ننگے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں آ کر کے گزارا کرتے ہیں، ان کو ہم کھلاتے ہیں، ان کو ہم پلاتے ہیں. ہم اگر ان کو ویزا نہ دیں، ان کو آنے نہ دیں تو یہ اپنے ملک میں بھوکے ننگے رہ جائیں. یہ سمجھ کے وہاں آپ کی کفالت کی جاتی ہے، آپ کو کسی عزت دار شہری کا مقام نہیں ملتا. وہ جو ان کے اپنے اندر ابھی تک گورے اور کالے کی تمیز نہیں گئی تو آپ کس گنتی میں شمار ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ مل کر چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں. ہم ان کے قانون کی پابندیاں کرتے ہیں. ہم بہت سی چیزیں نہیں بول سکتے جو یہاں آزادی کے ساتھ بات کر سکتے ہو، دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے. جو یہاں تحریک و تنظیم چلا سکتے ہو، دنیا میں کہیں نہیں چلا سکتے. جو یہاں کر سکتے ہو کہیں نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کی قسم اگر ہمارے حکمرانوں میں بے غیرتی کا یہ مادہ سرایت نہ کرتا اور یہ ذہنی فکری غلام ہم پہ مسلط نہ ہوتے تو آج ساری دنیا ہمیں سلوٹ کر رہی ہوتی. ہماری دو تحریکوں کے نتیجے میں ان پہ اتنا اثر پڑا ہے، ایک 1857 کی میں نے مثال دی اور دوسری 1947 کی، کہ وہ ابھی تک اس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ ان کی رگوں میں یہ کیسا جذبہ تھا کہ ناممکن بات کو ممکن بنا دیا. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے گئے اور اب وہ اس کا تجربہ کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے خطے افغانستان کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں، جب وہاں سے وہ اتنی بڑی طاقت، سپر طاقت جو ہے وہاں سے اپنا منہ لپیٹ کر جب بھاگ رہی ہے، الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں، سامان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ کس قسم کی قوم ہے یہ. اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص سے ترتیب میں قوم رسول ہاشم. یہ وہ قوم ہے. اور اسی افغانستان کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوت دمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ انگریزوں کا پلان تھا، یہ مغربی دنیا کا پلان تھا کہ اس طرح کرو، ان کے درمیان سے ملا کو نکال دو، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال دو تو یہ خود ہی مردہ ہو جائیں گے. اس کے بعد صرف پوری دنیا کی طرف سے یہی کوشش ہوئی ہے کہ جذبہ جہاں سے آتا ہے، یہ اسپرٹ جہاں سے آتی ہے، یہ مین کنیکشن جہاں سے جڑتا ہے، اسے کاٹ دو. لہذا وہ کام ہو رہا ہے. اسی لیے بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، گستاخیاں کروائی جا رہی ہیں تاکہ اس قوم کے ایمان کی شمع کو بجھا دیا جائے. ان کو غیرت کے راستے پہ سے ہٹا کر بغیرتی اور دیوسیت کے راستے پہ چلایا جائے. ان کو بے ادبی اور گستاخی کے جام پلاؤ تاکہ ان کا ایمان خشک ہو جائے، بنجر ہو جائے، کسی کام کے نہ رہے. قادیانیت کا زہر اسی لیے ہمارے درمیان بویا گیا تاکہ ان کا تصور بڑھ جائے. جو ہر وقت یہ مدینے کی طرف لو لگا کے رکھتے ہیں اور وہیں سے ساری توانائیاں اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا قبلہ بدل دو. ان کے لیے 2 مدینے بنا دو، ان کے لیے 2 نبی بنا دو، 2 رسول بنا دو.
مجھے اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، یہ ہے ہمارا دین، یہ تھی ہماری بنیاد، یہ تھا ہمارا مزاج کہ بس ایک ہی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا کہا کسی نے کہ نہ مروں نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ اصل چیز، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و دل اولاد سے پیارا، یہ جذبہ تھا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو حصہ ڈالا ہے اس تحریک کے اندر، پاکستان کی تحریک میں عشق و محبت کی جو روانی پیدا کی اور جو عشق و محبت کی چاشنی ہمیں ملی ہے وہ بریلی سے ملی ہے۔ امام احمد رضا نے یہاں پر عشق رسالت مآب کے جو جام بہائے ہیں، جو دریا بہائے ہیں، اس نے ہندوستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہر اس شخص کو عاشق رسول بنا دیا جو امام احمد رضا کو جانتا تھا، جو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہوا۔ جس نے امام احمد رضا کا جام پیا وہ عاشق رسول بن کے اٹھا، کیوں نہ ہو۔ انہوں نے یہ پیغام عام کیا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہوئی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ تو یہ ہمیں سب ملا، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری بنیاد تھی۔ اس پر ایک اتنا بڑا انقلاب آتا دیکھا دنیا نے۔ دیکھو دنیا جو ہے اس وقت قائل ہوتی ہے اور اس وقت متاثر ہوتی ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں کچھ کر کے دکھاتے ہو، جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہو، جب نظام میں جاتے ہو، جب سسٹم میں جاتے ہو۔ بند کمروں میں بیٹھ کے تم جتنے چاہو درود و سلام پڑھ لو، دنیا کو کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے چاہو عشق و محبت کے آنسو بہا لو، جتنی چاہے نعت خوانیاں کر لو، دنیا پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر یہ انگریز، یہ غیر مسلم طاقتیں، اسلام کے دشمن اس وقت متحرک ہوتے ہیں ہمارے خلاف، اور اس وقت یہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں جب ہم باہر آ جاتے ہیں، عشق و محبت کو لے کر نظام میں سمو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کا خاکہ بناتے ہیں، پھر ان کے اندر انتقام کا خون دوڑتا ہے، پھر آگ بھڑکتی ہے، پھر وہ آتے ہیں رد عمل میں، اور یہی چیز ہے جس کو وہ بجھانے میں لگے ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس عشق رسالت کی آگ کو انہوں نے دوبارہ بھڑکنے نہیں دیا۔ ہمیں اب ایک ایسے تصوف میں، ایسی روحانیت اور عشق و محبت کی ایسی داستانوں میں ڈال دیا کہ جہاں ہمارا حرکت و توانائی سے رشتہ کٹ گیا، اب صرف تصویر گمانا رہ گیا، جس کے لیے اقبال پہلے کہہ گئے تھے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ نظام خانقاہی ہے پکڑ اندوہ دلگیری۔ اب بس اہل بیت سے اتنی محبت کرنے کی اجازت دی کہ تم بیٹھے ہوئے یا حسین کے نعرے لگاؤ، تم ڈھول طبلے بجاؤ، تم کالے کپڑے پہن کے گھومتے پھرو، تم زیادہ سے زیادہ تمہیں لوگوں سے ملنے کا اور لوگوں کی خدمت کا شوق ہے، سبھی نے لگا کے پانی پلاؤ۔ خبردار جو تم نے حسینیت کو زندہ کیا، حسینیت کو زندہ کرنے کی اجازت نہیں، ڈھول بجانے کی اجازت ہے، اور اس میں غلو کرو، لڑو مرو، جتنا جو چاہو کرو، اس کی انہیں اجازت دے رکھی ہے، لہذا وہی کام ہو رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ لڑ رہے ہیں، غلو ہوتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس شروع کر دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، ہمارے اندر سے بھی کچھ لوگ نکل کے یہی جہاد کر رہے ہیں، علی دا پہلا نمبر، یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر انہیں حسین سے محبت ہے تو حسین نے کربلا کی بنیاد رکھی تھی، تم کربلا زندہ کر کے بتاؤ۔ آج یزیدی طاقتیں پھر اسلام کے اوپر غالب آنا چاہتی ہیں اور دین اسلام کو خراب کرنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں کا حال بگاڑ رہی ہیں۔ تم اگر واقعی امام حسین کو مانتے ہو تو ان یزیدی طاقتوں کے سامنے آؤ اور ان کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کے دکھاؤ۔
مگر نہیں آئیں گے. یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے, ایک دوسرے کو